بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سسٹر ہیں میری، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے درود پاک کی جرنی شروع کیسے ہوئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اس وقت صرف 19 ایئرس کی ہیں، 19 سال کی ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ درود شریف انہوں نے کسی وجہ سے پڑھنا شروع کیا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی، اور اس کے حل کے لیے انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آنے لگا کہ میں اپنی پریشانی تو بھول ہی گئی، اور بس یہ سوچا کہ اب مجھے زندگی بھر محبت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اور مجھے اتنی انسپریشن ملی ہے نا ان سے سب کچھ سننے کے بعد کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ میں بچپن سے درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بس یہ پتہ تھا کہ صرف اور صرف ایک درود شریف ہے اور وہ ہے درود ابراہیمی۔ تو اسکول جاتے وقت سارے رستے میں درود ابراہیمی پڑھتی رہتی تھی، کیونکہ اس طرح کرنے سے میرا دن اسکول میں بہت اچھا گزرتا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ جس دن میں درود شریف نہیں پڑھتی تھی اس دن میرا دن اچھا نہیں گزرتا، کچھ نہ کچھ پرابلم اور ایشوز ہوتے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ اسی طرح رات کو سوتے وقت میں درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے سونے کی عادی تھی۔ کبھی کبھی میں پڑھنا چھوڑ بھی دیتی تھی کیونکہ چھوٹی تھی۔ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تب سے محبت ہے، یا مجھے وہ اتنے عزیز ہیں جب مجھے صرف ان کے بارے میں اتنا پتہ تھا کہ وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بٹ میں ہمیشہ ان کے مبارک نام کو دیکھ کر یہ کہتی رہتی کہ میں آپ کو جانتی تو نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں اور مجھے آپ بہت زیادہ عزیز ہیں۔ میں کہتی مجھے بس آپ کا ایک بار دیدار ہو جائے، کیونکہ آپ مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن میں آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتی ہوں۔ کہتی ہیں میں اکثر رات کو روتے روتے سو جاتی کہ مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، لیکن میں کبھی ان کے دیدار نہیں کر پائی۔ کہتی ہیں پھر ایک لائف میں ایک پیریڈ آیا جب میں بہت تکلیف میں تھی، اور وہ ریسنٹلی کچھ ہی مہینوں پہلے کی بات ہے کہ ایک پریشانی تھی، اور میں یوٹیوب پر اسکرول کر رہی تھی، ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ کہتی ہیں میں نے علامہ اقبال کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ درود پاک پڑھتے تھے اور انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، تو انہیں بہت فیض ملا۔ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، ہو سکتا ہے میری حاجات بھی پوری ہو جائے۔ تو اس نیت سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر میں نے ڈیلی تھوڑا تھوڑا ورد کرنا شروع کیا۔ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، اور سٹارٹ میں کہتی ہیں میری تعداد بہت کم تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اپنی تعداد کو بڑھانے لگی۔ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اس وقت میری جو ڈیلی کی تعداد تھی وہ 500 تھی، پھر 500 سے بڑھاتے بڑھاتے اس کو 10,000 پر لے کے گئی، پھر میں نے تھوڑا اور بڑھایا 20,000 پر، پھر مزید بڑھا کے 30,000 تک لے کے گئی، پھر مزید بڑھایا اور 50,000 تک میں اپنی تعداد لے گئی، پھر کچھ اور محنت کی، کچھ اور کوشش کی، اور 70,000 تک میں اپنی تعداد لے گئی، پھر مزید محنت کی اور 80,000 تک لے کے گئی، اور اب الحمدللہ میں دن میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف ورد کرتی ہوں، اور درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ورد کرتی ہوں۔ تو کہتی ہیں یہ سفر آسان نہیں ہے، اس دوران مجھے شیطان نے بہت بہکایا، بہت وسوسے آئے، لیکن میں صرف ایک بات کہتی تھی کہ چاہے مجھے فیض ملے یا نہ ملے، چاہے میرا درود قبول ہو یا نہ ہو، لیکن میں درود شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہی ہوں، ان کی محبت میں پڑھ رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہی ہوں، اہل بیت کی محبت میں پڑھ رہی ہوں۔ تو بس مجھے اپنی تعداد پوری کرنی ہے، اور حرام چیزوں سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے دور رہنا ہے۔ تو کہتی ہیں میں جھوٹ نہیں بولتی، برے الفاظ استعمال نہیں کرتی، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، ہر طرح کے گناہ سے دور رہتی ہوں، لیکن رکاوٹیں بہت آتی ہیں، اور رکاوٹیں بہت آئیں، پھر بھی میں نے جو تعداد فکس کی ڈیلی کی، ہر حال میں اسے پورا کیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے فون میں کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے، ایک ایپ ہے، اپلیکیشن ہے، وہ رکھی ہوئی ہے، اور میں روز صبح کے وقت اس میں 1,00,000 لکھ لیتی ہوں، اور پھر دن میں جب میں اپنا درود پاک پڑھتی رہتی ہوں تو جتنا میں پڑھتی جاتی ہوں اتنا وہاں سے مائنس کرتی جاتی ہوں، اور اس طرح دن کے آخر تک میرا 1,00,000 درود پاک پورا ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے اس تعداد کو پہنچنے تک، یعنی 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں بہت محنت لگی ہے، اور رکاوٹیں بھی اتنی آئی ہیں کہ میں کیا بتاؤں، یعنی کہ درود پاک کے سفر میں 1,00,000 تک تعداد پہنچانے میں بہت رکاوٹیں آئیں، بہت پریشانیاں آئیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی رہی۔ اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہر لمحہ مجھے درود پاک پڑھنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اور ہمیشہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو کہتی ہیں آپ کے چینل سے مجھے کافی موٹیویشن ملی،
اور اب میں نے اپنی زندگی کا مقصد درود شریف پڑھنا بنا لیا ہے۔ اسی نیت سے میں بس یہ مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں کہ دوسرے لوگ بھی سنیں، درود شریف پڑھیں، اور شاید ان کے سننے سے، پڑھنے سے میرے ورد میں، میرے سفر میں اور بھی آسانی آئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں ایک عرصے سے یہی دعا کر رہی تھی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، ان کا قرب مل جائے۔ تو کہتی ہیں کہ درود شریف کی برکت سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے درود پاک پڑھنے کی جو توفیق دی ہے، وہ بیسیکلی مجھے اس کے ذریعے سے ان کا قرب عطا ہو رہا ہے، ان کا قرب مل رہا ہے۔ اب بس میرے جو درود پاک ہے نا، بس مجھے اس کو بڑھانا ہے اور اس میں مزید اضافہ کرنا ہے، مزید ترقی کرنی ہے۔ مارننگ میں یہ اسکول میں جاب کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسکول میں جاب کے دوران جو ہے، جو مجھے پیریڈس کے اینڈ میں تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے، میں اس میں بھی درود شریف پڑھتی ہوں۔ جو بریک میں مجھے ٹائم ملتا ہے، میں اس میں بھی درود شریف پڑھتی ہوں تاکہ اپنی تعداد مکمل کر سکوں۔ دوسرا یہ بتاتی ہیں کہ درود شریف کی تعداد تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب میرے گھر والے میوزک سنتے تھے، گانے سنتے تھے، اس وقت میں الگ کسی کونے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتی، بغیر پنکھے کے، سخت گرمی میں۔ بس میری دھن یہ ہوتی کہ مجھے درود شریف پورا کرنا ہے اور برے کام سے اور گناہ سے بچنا ہے۔ اس طریقے سے میں دن اور رات اکیلے بیٹھ کر درود شریف پڑھتی رہی۔ مزید بتاتی ہیں کہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے ایک گھنٹے کے گیپ سے، یعنی میں جو ہوں، میں نے اپنی نیند بہت کم کر دی ہے، کم سوتی ہوں، اور تہجد کے وقت سے جو میں اٹھتی ہوں تو پھر میں نے اپنے آور سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ 5 منٹ درود شریف پڑھتی ہوں، پھر گیپ لیتی ہوں، پھر 1 گھنٹہ 5 منٹ، پھر اس کے بعد تھوڑا گیپ لیتی ہوں۔ اس طرح انہوں نے دن میں تقریباً 8 آورس یا 10 آورس سیٹ کیے ہوئے ہیں اور اس میں یہ درود پاک پڑھتی ہیں، اور باقی کے جو گھنٹے انہوں نے اپنے آپ کو فری کیا ہوا ہے، اس میں ان کی جو اسٹڈیز ہے وہ کرتی ہیں، جو گھر کے کام ہے وہ کرتی ہیں، جو ان کے جاب وغیرہ کے معاملات ہیں وہ کرتی ہیں۔ مزید بتاتی ہیں کہ میں تقریباً 5 منٹ کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مرتبہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا کاؤنٹر بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ ورد کرتی ہوں، اور تسبیح بھی پڑھوں تو میری انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں، تسبیح بار بار موو کرنے کی وجہ سے میرا ہاتھ دکھتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ اپنا ٹائم نوٹ کریں، کتنے منٹ میں آپ 1000 مرتبہ پڑھتی ہیں، اور پھر آپ چونکہ اکیلے پڑھتی ہیں، بات نہیں کرتی ہیں کسی سے، تو آپ آرام سے ان آورس کے اندر دیکھ لیں آپ کتنے 1000 مرتبہ پڑھ رہی ہیں۔ تو اب اس طریقے سے ورد کرتی ہیں، اور کہتی ہیں اگر بیچ میں مجھے کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو میں 1-2 منٹ اوپر ایکسٹرا لے لیتی ہوں کہ 1000 مرتبہ اتنی دیر میں ہوا۔ کہتی ہیں سٹارٹ تو میں نے 500 سے کیا تھا اور مجھے 1 لاکھ تک پہنچنے میں 5 مہینے لگے، اور ان 5 مہینوں میں نے دن اور رات محنت کی ہے۔ ایون کہ میرے فائنل ایگزامس بھی آئے تو میں نے اپنے ایگزامس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ جو میری تعداد ہے وہ مجھے پہلے مکمل کرنی ہے، بعد جو ٹائم بچے گا اس میں تیاری کروں گی۔ اور کہتی ہیں آپ یقین نہیں کریں گی، میرا اس بار کا رزلٹ بھی اچھا آیا ہے اور کچھ پیپر سے میرے بہت اچھے نمبر آئے ہیں، جبکہ پچھلے سال جب میں نے بہت زیادہ پڑھا، محنت کی، تب میرے اتنے اچھے مارکس نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے مجھے گھر والوں سے بہت باتیں بھی سننی پڑیں۔ اور اس بار جب میں نے اپنا پورا ٹائم درود پاک کو دیا، اور جب میرے پاس ٹائم بچا بس اس میں تھوڑی بہت تیاری کی، تو اس کے بعد میرے پھر بھی پیپرز اچھے ہوئے اور الحمدللہ میرا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میرے ٹیچر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں دعائیں لکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ یاد نہیں کہ کون کون سی دعائیں وہ بول رہے تھے، بس آواز آئی کہ اللہ مجھے حوض کوثر سے پانی پلائے۔ تو کہتی ہیں کہ جس پر میں آمین بولتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش سر بھی آمین بول دیں، تو وہ بھی آمین بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سر دعائیں لکھ رہے ہیں رجسٹر میں، تو اس وقت انہیں یہ آواز آتی ہے کہ اللہ مجھے حوض کوثر سے پانی پلائے، اور ان کی اس دعا پر ان کے سر بھی آمین کہتے ہیں، یہ خود بھی آمین کہتی ہیں، اور رجسٹر والے جو دعا ہوتی ہے اس میں آمین لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور خواب میں انہیں ایک اور خوشخبری بھی دی جاتی ہے، لیکن وہ خوشخبری یہ بعد میں بھول جاتی ہیں۔ مزید یہ بتاتی ہیں کہ ان کی اس درود شریف کی جرنی میں، درود شریف پڑھنے میں، ان کے سر نے انہیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے۔ جن سر کو انہوں نے خواب میں دیکھا جو دعائیں لکھ رہے تھے، آمین لکھ رہے تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا۔ مزید یہ اپنا ایک اور خواب بتاتی ہیں کہ انہیں اہل بیت سے بہت محبت ہے، اور یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ یہ اہل بیت کو تلاش کر رہی ہیں۔ تو وہاں پر ایک شخص ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تھک جاؤ گی، تم کیسے ڈھونڈو گی انہیں؟ تو وہاں پر ایک نیک شخص آتا ہے اس وقت، اور ایک بڑا سا بلیک اسٹون جو ہوتا ہے وہ ان کو دیتا ہے، ایک بڑا سا بلیک پتھر ان کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ جب یہ اس بلیک اسٹون کو دیکھتی ہیں تو اس پر اہل بیت کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی کہتے ہیں خوبصورت سا شائن کرتا ہوا بڑا سا بلیک اسٹون ہوتا ہے۔ مزید کہتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک اور خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے ایک بہت لمبے قد کا شخص دیکھا جو کہ اسکن کلر کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، اور کہتی ہیں کہ مجھے وہ ایک پیغام دیتا ہے کہ حضرت علی نے آپ کو بلایا ہے۔ کہتی ہیں اس دن فجر کے وقت میں بہت رو کر سوئی تھی
کیونکہ کچھ لوگ فرقہ وارانیت کی طور پر اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اسی لیے میں ان کے در پر نہیں جا سکتی، میں ان کے در پر نہیں پہنچ سکتی، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس دن بہت رو کر سوئیں، تو پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا رہے ہیں، ان کا بلاوا آیا ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ انہوں نے تہجد کے وقت خواب دیکھا کہ ان کے لیے خواب میں ایک کیک آتا ہے جو کہ بہت فریش ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس ایز اے گفٹ آتا ہے، تحفے کے طور پر آتا ہے، اور ایک آواز آتی ہے غیب سے کہ جو تم صبح کے وقت درود پاک پڑھتی ہو اس کی وجہ سے تمہاری جتنی بندشیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، تمہاری بندشیں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو ایسا خواب یہ دیکھتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کچھ بندشوں کے اور کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں، تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے انہیں یہ خوشخبری ملی۔ مزید کہتی ہیں کہ میں خوابوں کے لیے اور اس سب کے لیے تو درود شریف نہیں پڑھتی، میرا مقصد تو صرف اور صرف محبت ہے، اور محبت میں ہی درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ اور یہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے 1 گھنٹے 5 منٹ کا، اور یہ تقریباً 5 منٹ کے اندر جو ہے 1000 درود شریف پڑھ لیتی ہیں، تو ان کا جو 1 گھنٹے کا ٹارگٹ ہوتا ہے، یا ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ایک سٹنگ میں، کہ ایک سٹنگ میں 12500 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہٹوں، تو اس ایک سٹنگ میں اتنا ہی پڑھتی ہیں۔ اب یہ ڈفرینٹ سٹنگس میں پڑھتی ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنا 1 لاکھ مکمل کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا سارا دھیان تو مقاصد پر ہوتا ہے، اور پھر ہم چند دن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری یہ حاجات پوری نہیں ہوئی، وہ حاجات پوری نہیں ہوئی۔ لیکن جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، تو پھر اللہ کریم ایسی نظر کرم فرماتا ہے کہ چند ہی منٹوں میں، تھوڑی ہی دیر میں ہم بہت زیادہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں جتنے میرے پاس ایکسپیرینسز آتے ہیں نا، جس میں لوگ بہت تعداد میں درود شریف پڑھ رہے ہیں، جب ان کو پورا دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں گناہوں سے بہت بچتے ہیں، بدنگاہی سے بچتے ہیں، تنہائیوں کے گناہ سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اپنی زبان کو کوشش کرتے ہیں غیبت سے بچانے کی، برے الفاظ سے بچانے کی، اور ساتھ ساتھ درود پاک صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کا درود بہت کم وقت میں بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتا ہے۔ تقریباً 45 لاکھ درود پاک یہ پڑھ چکی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی میرا 1 کروڑ درود شریف مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان کا سفر مزید آسان ہو، جو بھی مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہوں، اور یہ آسانی کے ساتھ دن بہ دن اور بھی کثرت سے اور بھی محبت سے درود پاک پڑھ سکیں، اور انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب ہو۔ اللہ کریم ان پر رحمت کی نگاہ فرمائے، انہیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے، اور خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی خوب محبت سے، ادب سے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔